اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید فہد جعفری اور آپ ربیع الاول کی خصوصی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں سفیر نور۔ آج کی اس خوبصورت محفل کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے کرتے ہیں جو دلوں کا حال جانتا ہے اور ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرماتا ہے، اور کہہ دیجئے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان کی اصلی ترقی صرف مال اور شہرت میں نہیں بلکہ علم، سماج اور حکمت میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو آج کی گفتگو میں کوشش ہوگی کہ ہم صرف بات نہ کریں بلکہ کچھ ایسا سیکھیں جو ہماری زندگی، ہمارے معاشرے میں، ہمارے مستقبل کے لیے فائدہ مند ہو۔ تو اس کے ساتھ ہی میری جو ہوسٹ ہیں، میں ہوں آپ کی میزبان ہینا حبیبہ K21 اور پروگرام میں حاضر ہیں ہم سفیر نور میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کچھ بیان کرنا چاہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ ہمیشہ سچ بولتے، وعدہ پورا کرتے، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک فرماتے۔ آپ غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھتے اور دشمنوں کو بھی معاف فرما دیتے۔ ہمیں چاہیے کہ آپ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے سچائی، صبر، محبت، ایثار، احترام، رحم اور اچھے اخلاق کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اسی کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں اس سائٹ پر بہت پیاری نعت خواں ہیں، ہمارے پروگرام میں پہلے بھی آ چکی ہیں۔ معروف معیز سے گزارش کروں گی کہ ہدیہ نعت پیش کریں۔ یا نبی یا نبی سبحان اللہ، یا سبحان اللہ، نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، حسنین کے نانا، زہرا پاک کے صدقے میں ہم سب کو مدینے بلانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے در کا ہوں میں بھکاری، آپ ہیں میرے داتا، سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا۔ آپ تو ہیں، آپ تو ہیں یا رسول اللہ، آپ تو ہیں آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ سبحان اللہ، سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا، ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانہ، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اسی کے ساتھ میری بہت پیاری بہن دوسری نازیہ اصغر ہے، میں ان سے گزارش کروں گی کہ وہ ہدیہ نعت پیش کریں۔ جزاک اللہ۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
آج محمد آئے مورے گھر اللہ، آج محمد آئے مورے گھر اللہ، آج محمد آئے مورے گھر۔ دائی حلیمہ یہ کہتی تھی گھر گھر اللہ، آج محمد آئے مورے گھر اللہ، آج محمد آئے مورے گھر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عام نبی کا لاج دلارا، عام نبی کا لاج دلارا، دائی حلیمہ کی گودی کا پیارا، عام نبی کا لاج دلارا، دائی حلیمہ کی گودی کا پیارا، چاند اترا ہو جیسی زمیں پر اللہ، آج محمد آئے مورے گھر اللہ، آج محمد آئے مورے گھر۔ دائی حلیمہ یہ کہتی تھی گھر گھر اللہ، آج محمد آئے مورے گھر۔ اور بن کی شبی میں راج کا دولہا، بن کی شبی میں راج کا دولہا، پہنچی جب افلاک میں آقا، نغمہ تھا ہر ایک زباں پر اللہ، آج محمد آئے مورے گھر اللہ، آج محمد آئے مورے گھر۔ دائی حلیمہ یہ کہتی تھی گھر گھر اللہ، آج محمد آئے مورے گھر۔ اور ٹل جائیں گی ساری مصیبت، ٹل جائے گی ساری مصیبت، آ جائے گا دور راحت، آ جائے گا دور راحت، اب تو مجھے دیکھیں گے وہ بھی نظر کرم پر، آج محمد آئے مورے گھر اللہ، آج محمد آئے مورے گھر۔ دائی حلیمہ یہ کہتی تھی گھر گھر اللہ، آج محمد آئے مورے گھر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کہتے ہیں کہ خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے، اور قسم سے در رسول پر ایسا کوئی نہیں دیکھا کہ کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے۔ اسی کے ساتھ میں حافظ حسان رضا سے گزارش کروں گی کہ ہدیہ نعت پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا جی مائک کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، اس کے ساتھ ہی ہم ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، اور کیونکہ ایک نیوز بلیٹن آ رہی ہے تو انشاءاللہ اس کے بعد جوائن کرتے ہیں۔ تھینک یو۔ صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم
ویلکم بیک ناظرین. اس کے ساتھ ہی ہم نعت کریم کے اشعار کی طرف چلتے ہیں. ایک خوبصورت نعت خواں ہمارے پاس موجود ہے, حسان رضا. ماشاءاللہ آپ بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے, وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے, مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے, اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. اللہ کا فرمان لم نشرح لک صدرک, منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک, جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین آج ہمارے درمیان ہمارے ایک معزز گیسٹ ہیں جاوید کریم صاحب, جن کا تعلق پبلک ہیلتھ اور فوڈ فورٹیفیکیشن ایکسپرٹ ہیں. کیسے ہیں آپ جاوید صاحب؟ بہت شکریہ عباس صاحب, اور بہت مہربانی, اور آپ نے اس پروگرام میں مدعو کیا. جی ماشاءاللہ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ آئے اس پروگرام میں. دوسرا, ہم آپ کی تھوڑا سا ایکسپرٹیز کی طرف جاتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ہی کیونکہ آپ کا تعلق جو ہے وہ ہیلتھ اور فوڈ کوالٹی کو دیکھنا ہے, تو جاوید صاحب یہ بتائیے کہ اسلام میں صحت اور بیلنس ڈائٹ کے حوالے سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ جی بہت اچھا سوال کیا. اور آج کل کے زمانے میں جس طرح سے ہمیں مختلف ہیلتھ کی پریشانیاں آ رہی ہیں, اگر ہم اسلام کے اصولوں کو فالو کریں اور ایک بیلنس ڈائٹ اپنائیں تو ہماری صحت بہت بہتر رہے گی. تو اسلام کا اصول تو یہی ہے کہ فاتح میں صحت ہے, تو آپ کھانا کم کھائیں اور اچھا غذائیت بھرا کھانا کھائیں. تو اس سے یہ ہے کہ اسلام ہمیں یہ اصول واضح کرتا ہے کہ جو بھی آپ چیز کھائیں وہ حد سے زیادہ نہ ہو, اسراف نہ ہو اس کے اندر. ایک چوتھائی حصہ جو ہے وہ پیٹ جی بالکل وہ خالی رکھنا چاہیے آپ کو, اور نیوٹریشنز آپ کو لینے چاہیے. تو اسلام کے جی حساب سے جس طریقے سے کھجوریں آپ کھاتے ہیں اس میں آئرن ہے, اور دودھ آپ پیتے ہیں یا جو بھی آپ غذا کھاتے ہیں, تو اس حوالے سے اگر ہم فالو کریں تو کافی ہمارے صحت کے مسائل حل ہو جائیں. اچھا جاوید صاحب, مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ ہمارے ویورز بھی دیکھ رہے ہیں دنیا کے مختلف کونے سے آپ کو, فوڈ فورٹیفیکیشن اصل میں ہے کیا بیسیکلی, اور پاکستان میں اس کی کیا ضرورت ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی کہاں کمی محسوس ہو رہی ہے؟ یہ فوڈ فورٹیفیکیشن جو ہے ایک بہت اہم ایشو ہے جو ہمارے پاکستان میں میل نیوٹریشن کا ایک ایشو ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل کے جو بچے ہیں ان کی کم عمری میں جو ہے وہ وفات ہو جاتی ہے, یا ان کے قد بڑے نہیں ہوتے چائلڈ اور مٹرنل ہیلتھ کے حوالے سے, تو یہ غذائی قلت کی وجہ سے ہوتا ہے. تو فوڈ فورٹیفیکیشن جو پروگرام ہے جو بیسیکلی جو غذائی قلت ہے اس کو دور کرنے کے لیے کہ جو ڈیلی لائف میں اشیاء آپ کھاتے ہیں ڈیلی لائف میں بالکل, تو اس کو ہم کس طرح سے غذائیت سے بھرپور کریں. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ پروگرام ہے کہ پاکستان میں فوڈ فورٹیفیکیشن پروگرام شروع ہوا ہے. اچھا, یہ پاکستان میں جو شروع ہوا ہے تو کسی آپ لوگ WHO کے ادارے کے ساتھ منسلک ہیں یا کوئی آپ کی NGO کام کر رہی ہے یہاں پہ؟ تھوڑا سا اس کے بارے میں دیکھیں. اس بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہمارا ہیلتھ ہے, ہیلتھ سیکٹر, وہ بھی اس کے اندر کام کر رہا ہے, اور پاکستان فلور مل انڈسٹری ہمارے ساتھ ہے, فوڈ ڈپارٹمنٹ ہمارے ساتھ ہے. تو ان سب کے ساتھ مل کے ہم جو غذائیت بھری جو چیزیں ہیں جو ہم ڈیلی لائف میں کھاتے ہیں, جس طریقے سے آٹے کی آپ ایگزامپل لیں,
آٹا وہ چیز ہے جو ہر جگہ پاکستان میں کھایا جاتا ہے, بچے بھی کھاتے ہیں, بڑے بھی کھاتے ہیں. تو آٹے میں اب وہ غذائیت نہیں رہی, فوڈ کمرشلائز ہو گیا ہے, تو آٹے کی غذائیت ختم ہو گئی ہے. تو آٹے کو فورٹیفائڈ کرنے کے لیے ہم اس میں وائٹامن پریمکس کا استعمال کرتے ہیں, جس میں آئرن, زنک, فولک ایسڈ, وائٹامن B12 شامل ہوتے ہیں. تو جو وہ یہ فورٹیفائڈ آٹا کھاتے ہیں آپ لوگ, تو اس سے یہ ہے کہ جو غذائی قلت ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے. تو فورٹیفائڈ پروگرام کا مقصد ہی یہی ہے کہ آٹا ہے یا آئل ہے, ایڈیبل آئل ہے, اس کو ہم فورٹیفائڈ کریں تاکہ پاکستان کے ہر کونے میں یہ پہنچے, اور وداؤٹ چینجنگ دیئر ایٹنگ ہیبٹس, کہ اگر میں کیپسول آپ کو دوں گا تو شاید آپ نہ کھائیں, لیکن آٹے میں اگر یہ غذائی اجزاء شامل ہوں تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, اور آپ کھائیں گے اور بچے صحت مند رہیں گے, خواتین صحت مند رہیں گی. تو یہ ایک بہت زبردست پروگرام ہے. اچھا جاوید صاحب, یہ آپ نے بات کی, ابھی آپ نے اس کے بارے میں بتایا, تو یہ سب چیزیں آرٹیفیشل ہیں یا پھر آپ کوئی مطلب آرگینک چیز استعمال کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے سائڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں بعض اوقات, جو آپ لوگ کر رہے ہیں اس کے کچھ دیکھ رہے ہوں گے, کوئی چیز آتی ہے تو اس کے سائڈ افیکٹس بھی آتے ہیں. جی بالکل. اچھا, فورٹیفیکیشن نئی نہیں ہے. اگر ہم ماضی میں بھی جاتے ہیں یا بچپن میں, آپ کو پتا ہوگا ہماری والدائیں دودھ میں ہمیں شہد ملا کے دیتی ہیں. بیسیکلی ہوتا یہی ہے کہ دو آپ اچھا, یہ سنت بھی ہے کہ شہد کا استعمال, بالکل شہد کا استعمال کریں, اور اس طریقے سے کہ وہ غذائی قوت بڑھا دیتے ہیں. کیونکہ آٹے میں اب وہ طاقت نہیں رہی, بیج ایسے آ گئے ہیں جو ہائیبریڈ بیجز ہیں, اس کے اندر وہ چیزیں شامل نہیں ہیں. تو یہ جو وائٹامن پریمکس ہم ملاتے ہیں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈائز ہے, اور پاکستان کے علاوہ 126 ممالک میں آٹے کے اندر فورٹیفیکیشن ہو رہی ہے. جہاں چاول زیادہ کھائے جاتے ہیں, چاول کے اندر فورٹیفیکیشن ہو رہی ہے. تو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. جو وائٹامن پریمکس ہے وہ بھی ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے حساب سے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے حساب سے ہمارے پاس موجود ہوتا ہے. وہ ہم 200 گرام پر ٹن جو ہے آٹے کے اندر شامل کرتے ہیں. خیر وہ زیادہ ٹیکنیکل باتیں ہو جائیں گی, لیکن یہ بالکل غذائی لحاظ سے ملیشیا میں, پاکستان میں, انڈیا میں, جو بھی ریجنل ممالک ہے جہاں جو ہے جو پبلک ہیلتھ کو پریشانیاں ہیں, اس کو امپروو کرنے کے لیے فورٹیفیکیشن پروگرام پوری دنیا میں رائج ہے. ٹھیک ہے. اچھا جاوید صاحب, دیکھیں بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت لگانے کا حکم دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ ایک ہر چیز کی ہے. تو آج ہمارے ملک کی بات کروں گا کہ ہمارا ملک ایک ایگریکلچر لینڈ ہے, اس کے باوجود ہم جو ہے کبھی سنتے ہیں کہ ہم گندم کی کمی, کبھی کسی چیز کی کمی. تو کیا ہم اپنے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے حکم دیا اس کے برعکس جا رہے ہیں, تو چیزیں ہمیں نقصان دے رہی ہیں. کبھی فلڈنگ آ رہی ہوتی, کبھی کچھ آ رہی. اس کے حوالے سے تھوڑا اپنی رہنمائی فرمائیے. جی بالکل. جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے گلوبل وارمنگ اس وقت بہت بڑا ایشو ہے. آپ دیکھتے ہیں کہیں بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں, طوفان آتے ہیں. وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے نیچر کو ڈسٹرائے کرنا شروع کیا. درخت جو ہیں وہ اپنے کاٹنے شروع کر دیے. بجائے درخت لگانے کے ہم درختوں کو کاٹنا بہتر سمجھتے ہیں, اور ہم نے ہائیبریڈ بیجز, آرگینک کی طرف ہم نہیں جا رہے. جو آرگینک جو جس طرح سے پہلے غذائیں ہوتی تھیں وہ اگر آپ استعمال کریں گے تو اس سے نیچر بھی بہتر رہتا ہے. لازمی ہائیبریڈ جو بیج ہیں, یا جس طریقے سے اب تھوڑی سی چینج ہو گئی ہے, فوڈ انڈسٹری بہت زیادہ کمرشلائز ہو گئی ہے, تو اس کے اثرات پڑتے ہیں. ملز چل رہی ہیں, دھواں ہوتا ہے, پولیوشن ہوتی ہے. تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بے شک انہوں نے جو رہنمائی ہمیں دی ہے, اگر ہم اس کو فالو کریں تو ہماری جسمانی صحت بھی بہتر رہے گی, ہمارا ماحول بھی بہتر رہے گا. درخت لگانے کا حکم ہے, پانی پلانے کا حکم ہے, اور صلہ رحمی کرنے کا حکم ہے, اثرات سے بچنے کا حکم ہے کہ نہر کے کنارے بھی آپ بیٹھے ہوں تو آپ کو وضو کر رہے ہوں تو آپ کو پانی ضائع نہیں کرنا. تو یہ ہمیں بالکل سکھاتا ہے کہ اثرات سے بچیں, اور چیزوں کو جو ہے متوازن طریقے سے لے کے چلیں زندگی میں, تو وہ بہت زبردست ہو جائے گا. زبردست. جاوید صاحب کی طرف دوبارہ آتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک نعت خواہ موجود ہے, ابو ہریرہ. ماشاءاللہ ایک بہترین نعت خواہ ہیں. ابو ہریرہ صاحب پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, نہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی گئی ہے, اور کسی کا احسان کیوں اٹھائے, کسی کو حالات
کیوں بتائیں تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہارے در سے ہی لو لگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے جو سر بسر ہے کلام ربی جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے یہ سب تمہارا کرم گیا آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھیں پڑھیں انگلیوں سے پانی جاری ہو جانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے پانی جاری ہو جانا، جسے صحابہ کرام نے پانی پیا اور وضو کیا، اور آپ کا یہ ایک عظیم معجزہ تھا۔ سبحان اللہ۔ درخت کا آپ کی طرف آنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ایک درخت اپنی جگہ سے چل کر آپ کے پاس آیا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کا ایک عظیم معجزہ تھا۔ بے شک۔ اسی کے ساتھ میں فات سے کہوں گی کہ وہ کنٹینیو کریں۔ ناظرین کرام، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلح رحمی کا حکم دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ کہا تو اس کے اندر یتیم کے بارے میں بڑی سخت احکامات ہیں۔ تو ہم آج کل کے دور میں جاوید بھائی اب تھوڑا ہم آج کل کے دور کے بارے میں بات کریں، ایتھکس کے بارے میں۔ ہمارے یہاں ایک دوسرے کا حق کھانے کا بڑا وہ روایت بن گیا ہے۔ اب ہم کوٹوں میں دیکھتے ہیں کہ بھائی اور بہنوں والا معاملہ، ہمارے یہاں جو ہے وہ بھائی ہر چیز تو کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، بہن کا حصہ دینے کا آیا تو معاملہ جو ہے رک جاتا ہے، اور اس کو کوئی معیوب بھی نہیں سمجھتے۔ تو حالانکہ اگر آپ اللہ پاک نے آپ کو ماتحت رکھا ہے کسی کے، تو اللہ نے آپ کی پکڑ بھی بڑی رکھی ہے، تو اس پہ کوئی رہنمائی فرمائیے۔ جی بالکل، اور یہ بہت ہی نازک مسئلہ ہے جی یتیم کا، اور یتیم کی کفالت جی اسلام میں، اور حضور صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ کی وسلم، جو انہوں نے ہمیں ہدایت دی ہے، بہت سخت معاملہ ہے۔ بے شک، اور اگر آپ اس پہ پورے اترتے ہیں کہ یتیم کی بہت اچھی کفالت کرتے ہیں، آج ہم دیکھتے ہیں بھائی بھائی کے سامنے کھڑا ہے، جی اور والد جو ہے بیٹے کے ساتھ، یا آپ نے جس طریقے سے کیا کہ خواتین کو ان کا حصہ نہیں دیا جاتا ہے، تو یہ بہت جو ہے ایک غلط ایگزامپل ہے۔ اگر ہم اسلام کو صحیح فالو کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں، تو اس سے یہ سارے مشکلات حل ہو جائیں گی۔ دیکھیں، یتیم کے لیے تو یہ کہا گیا ہے کہ جو یتیم کی کفالت کرے گا، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا، میں اپنے ساتھ جگہ دوں گا۔ تو اس سے بڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا نوید دیں آپ کو کہ آپ کس طریقے سے یتیموں کی آپ کو کفالت کرنا آپ چاہیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی زندگی وہ خود یتیمی کی زندگی گزاری، اور چاہتے تو ہر چیز مل جاتی، لیکن انہوں نے اپنی امت کے لیے ہر چیز قربان کر دی۔ تو جاوید بھائی، آج کل ہم اس پہ آ جاتے ہیں آپ کی پورٹل پہ، ابھی جیسے آپ نے ذکر کیا کہ فلور اور دوسری چیزیں، ہمارے یہاں ملاوٹ کا بڑا وہ آ گیا، حالانکہ ایک ایماندار تاجر کا درجہ جو ہے بروز قیامت نبی کے برابر ہوگا۔ تو اس پہ تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے، آپ لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں تو اس پہ تھوڑا سا رہنمائی فرمائیے۔ انشاءاللہ آپ سے گفتگو جاری رہے گی، چھوٹے سے بریک کے بعد ملتے ہیں انشاءاللہ۔
جی جاوید صاحب. جی بالکل، جس طریقے سے بات ہو رہی تھی ملاوٹ کے حوالے سے، تو ملاوٹ تو بالکل نہیں کرنی چاہیے. اسی وجہ سے ہم نے فورٹیفیکیشن کا پروگرام شروع کیا ہے کہ جو کمیاں رہ جاتی ہیں ان کو دور کریں. اور آپ کے توسط سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جیسے میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ حفاظ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو قرآن حفظ کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں بھی آئرن کی اگر ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو آپ کا حافظہ کمزور ہوتا ہے. تو جتنے بھی ماشاءاللہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں جو اور جو حافظ بننا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے، ان کے والدین کو چاہیے کہ آئرن کی ڈیفیشنسی ضرور چیک کریں. اچھا جاوید بھائی، ایک لاسٹ میسج آپ یوتھ اور جو آپ کے ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ایک لاسٹ میسج. میرا میسج یہی ہے ان لوگوں کے لیے کہ اسلامی تعلیمات پہ عمل کریں اور فزیکل ایکٹیویٹیز شروع کریں. آج کل یہ ہم نے دیکھا ہے بہت زیادہ سوشل میڈیا کا دور ہو گیا ہے، تو کھیلوں کی طرف ہمارے رجحان کم ہو گئے ہیں، تو دین سے بھی ہم تھوڑے سے بھٹک گئے ہیں اس وجہ سے. تو ہم کو یہ چاہیے کہ جو تعلیمات اسلام نے ہمیں دی ہیں، اسلام میں ورزش کا بھی حکم ہے، ایک صحت مند مسلمان ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل پسند تھا، سنت بھی ہے. تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنی صحت پہ توجہ دیں اور اسلامی تعلیمات. ٹھیک ہے جاوید صاحب، شکریہ. ہمارے ساتھ ایک نعت خواہ موجود ہیں، سید منہاج. منہاج صاحب ماشاءاللہ آپ اچھی نعت پڑھتے ہیں. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، یا محمد ہے یا مدینہ ہے، یا محمد ہے یا مدینہ ہے، کیا بتاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کہ اللہ. خلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، یہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی، قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالے، یہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ آلی. کہ میں پہلے پہل جب مدینے گیا تھا اللہ تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، اللہ. وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیال ہے. سبحان اللہ. اسی کے ساتھ میری بہن یہاں پر بہت اچھی موجود ہے جو اچھی ہدیہ نعت پیش کرتی. مشیرہ توصیف کو گزارش کروں گی کہ ہدیہ نعت پیش کریں. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی ماٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، کہ صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جا لٹانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت
ستاروں سے یہ چاند کہتا ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے سبحان اللہ ماشاء سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اس کے ساتھ ناظرین ہم ایک واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نشست میں تشریف فرما تھے۔ ایک راہگیر صحابی ان کے پاس آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اپنی قیامت کا آخرت کے لیے کچھ جمع کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو میرے پاس میری عبادتیں ہیں ایسی، نہ نماز ہے، نہ تو میں نے ایسا کچھ اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور فرمایا قیامت کے روز جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ تو ناظرین یہ مہینہ ربیع الاول کا ہے تو خوب درود شریف پڑھیں، اللہ کے آگے گڑگڑائیں، استغفار کریں، اور یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور نعت خواں ہماری بہن موجود ہیں۔ نازیہ اصغر بہت اچھی نعت پڑھتی ہیں اسی شعر کے ساتھ کہ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ سبحان اللہ، میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں، سبحان اللہ، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، سبحان اللہ۔ میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں۔ نازیہ اصغر سے گزارش کروں گی کہ ہدیانات پیش کریں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اسی ناظرین کے ساتھ بڑھتے اختتام کی طرف پھر ملے گی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ مولاي صل وسلم دائما